آج کوئی قبر میں ہے اور ہم جمع ہو رہے ہیں، کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اور جمع ہو رہا ہو۔ خیر کن فلاں و غنیمت شمار کنگا زاں بیشتر کے بانگ برائد کے فلاں نہ مان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہیں گے۔ ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات پوچھی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا دیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کرنا، کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے وہ قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آئے ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ کب کب آ کے رہ گئے، اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کام میں لگے، وہ کہتا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشارہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا۔ داڑھی میں سفید بال آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف
پھر رومی کشمیر نے خوب کہا تھا ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باس نہ آئیں جیو مرد دلیرا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے غسل و جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے مجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لچڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہونے؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے مجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو۔ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی غربت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تجھے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، بورے میں تکلیف ہو گئی، طوفانی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری 4 پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صرف کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے عملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئی، بولو براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ جیون بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے۔ اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے میں ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند پہ خوشبو ملو،
اس کو سلگاؤ، خوشبوئیں سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشت ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ کر منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دلہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمت طرف اڑبڑ کے استقبال کر رہی۔ روبی بن عیاش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے، آواز نہیں آ رہی، بتا نہیں زندہ ایڈے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بانٹ کے دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسی زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جب، یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن عیاش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن عیاش رسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ رسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھو گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الامس کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک الدنسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتے ہیں یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا، لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ ربیع بن عیاش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا۔ عرش فرش تے با تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ کوئی غور۔ قال نحیینہ حیاتا طیبہ، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں،
اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کیا ہو؟ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح بریان، کیا پوچھتے ہو؟ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہے کوئی ادھر کی پوچھ رہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا۔ وہ ابھی باقاعدہ حیات تھی، کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغا جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی اشارۂ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھوکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشارۂ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے میں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض یادہ، مظہر نور خدا، نات سارا پیر کامل، کامراں رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، تڑپتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، ماشاء اللہ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، آپ میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا،
وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے. تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوئیں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ. وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی. انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی. تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آگے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد عورت نو ڈب جانا. تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے. تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے. اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے فضلے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گئے. صاحبو، پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے. اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا. ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں فلوس والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے. تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا غسل دینا ہے. وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے. قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائے، پچھتاتے رہ جائے تو کیا فائدہ ہوگا. بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے. بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے اور اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے. جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے. تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں، کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا. آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا. جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے. تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے. کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا. موت اپنا آپ منوا لیتی ہے. میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا. آج ہم پچھتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے. یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. تو آج پف میں عمل ڈال لیں،
آج ایک بیج ڈالیں گے کل 70 کاٹ لیں گے، لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے بے رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو، اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا۔ ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے۔ صبح و صادق کے وقت جب سورج پو پھٹ رہی تھی، آج پو 4:17 پہ پھٹے گی، تو صبح و صادق کا وقت تھا جب وہ پھٹ رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 20 اپریل 571 عیسوی تھی، جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور 5 سال کی عمر کی کفالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ کی دایا برکت بنت سالبہ، جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا معاہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی معاہدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی معاہدہ تھا، ایک رفائی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگیں۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن ایک کوئی بندہ کسی دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا سارے سردار کو نے پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنے شروع کر دی، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان و اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں،
اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارکم میں دینے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40 شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا۔ مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی۔ تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے؟ تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافر اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں۔ پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھی اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھیں۔ تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا، اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا۔ پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شاب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے۔ جس چمڑے پہ لکھ کے وہ معاہدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا، اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت تھی۔ اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں، اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا۔ جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں، اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی۔ حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا پوچھنے کے لیے آئیں، حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اب میں اللہ کے حضور جانے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی۔ آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے۔ آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا، وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں
اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے ہیں، اور آج وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہ، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اب سنیے حضور کے لفظ، جب حضرت فاطمہ تو زہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے۔ تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور ساتھ شامل ہو گئیں، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے۔ اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت پہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد، جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی، 52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی۔ اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ السلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے۔ فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ مارکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ مارکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لعان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا۔ اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا۔ اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ
کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے جب کہ عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا۔ یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا وصال سے، اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا۔ حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا، اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے۔ 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آج تک گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوانگی خاکہ، جو مختصر ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہے جو کی گئی ہے۔ اب کچھ باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے۔ آج ہم یہاں کیوں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے، یہ بحث تھی کچھ، اور علمی تھی اور تاریخی حوالے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے ذوق اور اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کیوں نہ کرتے، آپ اپنے نبی کا تذکرہ سن رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لہد انور میں اترنے تک کا یہ اجمالی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، تخلیق مصطفیٰ، جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ، اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ، اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی، حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کب ہوئی۔ تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور کی تخلیق کب ہوئی، یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے، تخلیق کب ہوئی۔ حضور سے پوچھا گیا اس بات میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی، مخلوق اول، اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، کسی نے بنایا نہیں، اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو کائنات تخلیق گئی، ما سے واللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا۔ تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اولو ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا۔ مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا، اور اول ما خلق اللہ نور، یہ بھی حدیث ہے، لیکن ان کا خیال روح سخن ادھر ہی رہتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا۔ اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں، لہذا احتمال جاتا رہا، جب احتمال آ گیا تو پھر استدلال باقی نہ رہا۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں
تو وہ تطبیق کرتے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اور ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے، عبادات میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں، معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا. تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال نے کی. وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو. لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے. علامہ اقبال نے تطبیق کی، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام. اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں. تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے. تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب ہے. باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ. قلم نے کہا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے؟ معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اسی لیے قلم کو کہا گیا نا. قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی، قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا. اور وہ پہلے کون تھا؟ وہ نور محمدی کی تخلیقی. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو سب سے پہلے جس ذات کو شرف وجود بخشا گیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کی. اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ. سب سے پہلے پیدا، تخلیق حضور کیے گئے. کب ہوئے؟ چونکہ وقت بنتا ہے لیل و نہار کی گردش سے، اور لیل و نہار دن اور رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے. اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا اس وقت چاند سورج نہیں تھے. اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لیل و نہار کیسے ہوتے؟ جب لیل و نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے، منٹ اور ساعتیں کیسے بنتی؟ اس لیے جب کسی نے پوچھا بھی نا حضور آپ کو کب نبوت ملی تھی، تو آقا کریم نے کیا کہا؟ تم اتنا سمجھ لو. اللہ اکبر. جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا. سجا کب یہ تم نہیں جان سکتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا. یہ وقت میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. دوسری ہے حضور کی ولادت، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، تڑکے کا وقت تھا، چھم چھم رحمتیں اتر رہی تھی، کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا. پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا. جس نے بھیجا وہ کہتا میں نے نور بھیجا، جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا.
جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ. حضور جب آنگن میں آتے تھے، کمرے میں آتے تھے، اندھارے ختم ہو جاتے اور اجالے ہو جاتے. جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا، ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے. بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں. آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا. اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا. رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں. اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. ہاں میں، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے. تم امیر ہو، میں امیر ہوں، مسلمان امیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا. اللہ اکبر. کہا تو بڑی امیر ہوگی ہے، کہا ہاں. اللہ اکبر. بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے. فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. ہر طرف شور ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے. وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا، ہم نے دیا ہی نہیں جلایا ہے. ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں. ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے. جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں. رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج منیر کی روشنی ہے. اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر. صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ محنت، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا. صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کل قمر نور تھا. ہاں ہاں، صحابی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. خدا کہتا ہے میں نور بنا کے بھیجا، نبی کہتا ہے میں نور بن کے آیا. ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا، زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا. اور اگر کوئی کہ مجھے نظر نہیں آیا 1400 سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقوف، تیری کون مانے؟ نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ کی مانیں گے، نبی کے گھر والوں کی مانیں گے، صحابہ کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے، یا پھر خدا کی مانیں گے. اگر کوئی ان کے مطابق کہے تو اس کی مان لیں گے. اور جو کہا نبی کی ماں نے، جو کہا نبی کی زوجہ نے، جو کہا صحابہ نے، جو کہا خود خدا نے، اور جو کہا مصطفیٰ نے، اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے. اور انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب. اللہ اکبر. ہر سمت ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور،
انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے. کوئی لاؤ تو صحیح. پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے. خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ ارے ناداں, تو نے مطلق کو مقید کر دیا. تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں, جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے, مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے, سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے, لیکن کئی کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے, لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجرد پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی فلک تے رہ یاد گیا, کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. کوئی لاؤ تو صحیح ایسا. زمانہ ڈھونڈے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. ایسا ہے ہی کوئی نہیں, کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیکھتا کیسے دیکھتی میری آنکھ, ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا. کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سس. اللہ اکبر. آمنہ کا گھر روشن ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لطف بھی آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے, بات نبی کی ہو رہی ہے, بات نور کی ہو رہی ہے, اور لمحے بھی نور کے ہیں. چھم چھم برسات برس رہی ہے, انوار کتر رہے ہیں. وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑھیں گے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے کیسا منظر تھا؟ بڑا پیارا منظر تھا نا, رحمت اترتی محسوس ہوتی تھی نا. ان بچوں پہ پھول جب برس رہے تھے, اور وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا. فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں, جیسے عبد المناف کی بیٹیاں ہوں. اور میں گھبرائی. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میرا نام حوا ہے, یہ حضرت آسیہ ہے, یہ حضرت مریم ہے, تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی ہیں. کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا, جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا. اس کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھی. ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے. ذرا ذوق لے لو اس پہ. حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے. اللہ جی, یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بریاں. ایسا دیکھا ہی نہیں. میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں. مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں. اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے, جانے مارتے تھے. لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جیو نکلے سیر کرنو, سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے, جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا, ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے, وچ سونا کجل سہاوے, بجلی ڈر دی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, خلق اودے نے مول ہی دنیا, کوئی ورلا ہی جان بچاوے. بچا سکتے ہیں جان آپ؟ بچا سکتے ہیں جان؟ یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے, ٹھنڈ لگ رہی ہے, ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے, لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا. کیا ہو گیا ہے؟ خلق اودے نے مول ہی دنیا, خلق اودے نے. اللہ اکبر. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. علم خدا نے اینا دتا, عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی, علماں وچ نہ آوے, جے او کھولے پیچ زلف دے, اتے راہی راہ پل جاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے,
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਖੂਬ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਣ ਦਾ, ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ नजर ना आवे। अब बरेली के ताजदार भी बोल उठे, बुलबुले बागे मदीना चहकने लगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत क्या बोले, बादे सबा चलने लगी। कहा बुलबुल ने उनको गुल कहा। बुलबुल ने, बुलबुल की मुंतहाई परवाज यही है। अल्लाह अकबर। आला हजरत हद कर गए, और जब भी बोलते हैं हद कर देते हैं। मैं कल ही कहाँ बयान कर रहा था, बात कोई बन गई। आला हजरत का जी चाहा कि महबूब की जुल्फों को रात कहूं। हर शायर कहता है ना, मेरे महबूब का की जुल्फे रात जैसी हैं, घटा जैसी है, और उसका चेहरा चांद जैसा है, दिन जैसा है। वो आपस शिराजी ने कहा, बफरोग चेहरा जुल्फत रहे दिल जनद हमा शब, चे दलावरस्त दुजदे के बशब चराग दारद। वो कहता है चेहरे का चराग जला के दिल लूट रहा है। कैसा बहादुर चोर है कि रात को चराग जला के लूट रहा है। महबूब के चेहरे को शायर दिन कहते हैं, चराग कहते हैं, और जुल्फों को रात कहते हैं। आला हजरत का जी भी मचला कि मैं भी कहूं अपने महबूब की जुल्फों को रात। फिर हौसला ना पड़ा, कहा नहीं रात बड़ी काली होती है, लोग रात से डरते हैं। मैं रात नहीं कहता, लेकिन कहा नहीं कहना भी है, ज़ौक़ कह रहा है, शायराना मिजाज कह रहा है कहो। फिर आला हजरत ने कह दिया। रात को भी में लैलत लैल लैल कहते हैं। आला हजरत ने भी रात कहना चाहा, लेकिन रात ना कह सके। क्या कहा, लैलतुल कदर में मत लाए फजरे हक। कहा रात नहीं कहता, लैलतुल कदर कह देता हूं। कहना रात है, लेकिन आम रात नहीं कहता। लैलतुल कदर में मत लाए फजरे हक। हुजूर जब अपने बाल संवारते थे ना, तो हुजूर बिल्कुल दरमियान में मांग निकालते। जरा तसव्वुर करें मदीने के चांद का। अल्लाह अकबर। बड़े खूबसूरत होंगे, बड़े हसीन होंगे, लेकिन मेरे हबीब की पाए खाक जैसे भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के खाके पा जैसे भी नहीं है। बड़े बड़े हसीन होंगे, बड़े बड़े जमील होंगे, बड़े बड़े महवश होंगे, बड़े बड़े जोहरा जमाल होंगे, लेकिन जो हुस्न अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, किसी को नहीं दिया। जब मांग निकालते थे, अल्लाह अकबर, दरमियान में, तो लगता था सितारे चमक रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी आपने देखा सुबह को जब तड़का होता है, तो उस वक्त पोप फटती है, काली रात के अंधेरे में उफक से जब पोप फटती है, आला हजरत नक्शा खींचा, कहा हुजूर ये जो आप मांग निकालते हैं ना, ऐसा लग रहा है जिस तरह लैलतुल कदर में पोप फट रही हो। लैलतुल कदर में मतलाए फजरे हक। मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। मांग की इस्तकामत पे, अल्लाह अकबर। हुजूर की जुल्फों को अल्लाह अकबर रात कह दिया, लेकिन आम रात नहीं, लैलतुल कदर कहा। तो बात है आला हजरत जब भी बोलते हैं हद करते हैं। सुख ने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। आला हजरत बोले, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे। बात आप भूले नहीं कहां से बात चल रही है, जब हजरत आमना की पहली नजर रुखे महबूब पे पड़ी। अल्लाह अकबर। तसब्बुर जमाल है, आमना की आंखें हुजूर को देख रही हैं। बेटा तो कोजा भी हो, माँ कहती है मेरे लाल जैसा कोई नहीं। उस माँ के सदके जिसका बेटा मोहम्मद है, हमारी सारी आबरूएं इज्जतें अब वाह की उस मट्टी पे कुर्बान जिसमें मुस्तफा की माँ आसूदा खाक है। पहली नजर पड़ी, अल्लाह अकबर। आला हजरत बोले क्या, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। अब मैं अपने पीर की कहानी सुनाऊं। वो कहते हैं मिलदा नहीं मोहम्मद वर्गा, सारी विच खुदाई, इस तस्वीर दुरानी कोलों गैरा रमज नहीं पाई। ऐसा चेहरा ऐसा जमाल। हजरत आमना फरमाती है जब मैंने देखा तो मेरी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था, उसका चेहरा चमक रहा था। इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहुहु। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराते थे, चेहरे की लकीरों से नूर निकलता था।
پھر کیا ہوا؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ دیے اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ اکبر، اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری۔ ایک دن کا بچہ ہے لوگوں، ایک دن کا بچہ ہے، نہیں بات کچھ اور ہے۔ یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے۔ آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف۔ علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے۔ اللہ، اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا۔ مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں؟ اللہ اکبر، شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی دی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم ماں گلے خنداں چے رنگو گودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری اور حضور علیہ السلام